ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. دوستو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پرانی راتوں میں ان محفلوں میں اللہ کے فرشتے جو رحمت کی برکات کرتے ہیں وہ آپ کی ایک جگہ آنے سے آپ کی ایک جگہ جمع ہونے سے قریب بیٹھنے سے اس طرح زیادہ سے زیادہ اثر آپ ہی کے اوپر ہوگا. قریب ہو جائیے. دوستوں ہم بچپن سے لے کر آج تک شب معراج کی کئی ایسی راتیں گزارتے آئے ہیں. بچپن سے لے کر آج تک کئی ایسی تقاریر سنتے آئے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہر سال شب معراج آتی ہے اور اس رات میں ہماری اپنی مشغولیت میں ہمیں کیا حاصل ہوگا. آج اس موضوع پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ شب معراج کے پیچھے چھپا ہوا وہ مقصد, شب معراج کی وجہ, شب معراج کے ذریعے امت مسلمہ کو جو فیوز و برکات حاصل کرنے ہیں اور شب معراج کا پیغام کیا ہے انشاءاللہ بیان کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, شب معراج کی مراد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر کیا گیا, جو سفر کے لیے جایا گیا, وہاں سے جو آسمانوں کے سفر ہوئے, اس سے پہلے کا کچھ فتح سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا دیا ہوا دین جسے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدام کو پہنچا لے کر کفر کے میدان میں مکہ المکرمہ میں جہاں پر کفار کی بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم تحقیق آ رہی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں اتر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مجبور کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے اس طرح پہاڑ پڑے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے اوپر ظلم و جبر کی انتہا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف اپنا ہو تاکہ وہاں پر جا کر کچھ سکون حاصل ہو, کچھ طائف میں کام. لیکن ایک طوفان آئے مکہ نے اور طائف کے رہنے والے کسی قسم کا سکون, کسی قسم کے آرام, کسی قسم کی دعوت کو قبول نہیں کیا, بلکہ یہ شدت اور بڑھتی گئی. ایسے حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہے جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ چلیے آپ کے رب نے آپ کو بلایا. چلیے آپ کے رب نے آپ کو بلایا. دوستو آپ بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں اور اس پریشانی کے عالم میں اگر آپ کے دروازے پر کوئی کھٹکھٹا دے اور یہ کہے کہ چلیے آپ کے مالک نے آپ کو بلایا ہے تو آپ کے دل پر کیا گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلیے آپ کو آپ کے رب نے بلایا ہے تو سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ کہتے تھے لوگ انتخاب. لیکن جو راحت و سکون ملا وہ راحت و سکون اس قدر قائم ہو گیا کہ ملت اسلامیہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی ہر بار جب کبھی بھی شب معراج آئے گی, شب معراج کا کیا ہوتا ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف پہنچے, وہاں پر انبیاء کی آپ کی امامت تاریخ میں کچھ اس طرح سنایا جاتا ہے, کچھ جگہ یہ آتا ہے کہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
یہ سب سے پہلا میں نے پچھلے جملے میں بھی یہ کہا تھا کہ اشرف المخلوقات اور یہ سب سے بڑا اشرف نبی کے ساتھ یہ کیا گیا کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں میں جو آخری نبی بھی جا کر بھیجے گئے انہیں بھی پہلے کر دیا گیا انہیں کے پیچھے تمام انبیاء کو مقتدی بنا دیا گیا اور تمام انبیاء کے پیچھے پوری امامت میں نماز ادا کرنے کے بعد نبی کے ساتھ لے جایا تو پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک ہر آسمان میں تقریباً دیکھا جائے تو لاکھ کے اوپر 1.25 لاکھ کے اوپر انبیاء پائے جاتے ہیں لیکن وہ میں سے چند مخصوص چند معروف انبیاء ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس میں حضرت ادریس علیہ السلام جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کے سب کے آسمان میں اور ہر آسمان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ہر نبی نے یا صالح کہہ کر آپ کا سلام کا استقبال کیا۔ دوستو آپ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر نبی سب ایک ہی جگہ ایک ہی مقام پر ہر آسمان علیحدہ علیحدہ ان کی جگہ پر ملاقات کی جا سکتی یا پھر کسی ایک نبی سے بھی ملاقات کی جا سکتی تھی لیکن ان کے پیچھے جو وجہ چھپی تھی وہ وجہ آج آپ نہیں ان کے پیچھے جو وجہ تھی وہ وجہ حقیقت میں یہ تھی کہ جتنے بھی نبی ہوئے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے ساتھ کچھ تو کچھ ایسے معاملات یا کچھ تو کچھ ایسی آزمائشیں تھی وہ تمام آزمائشیں وہ تمام معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ جب لاٹھی زمین میں مارنی جاتی تو زمین پر کام بن جایا کرتا تھا جب پانی میں مارنے تھے تو راستہ بن جایا جاتا تھا یہ بھی کمال یہ ہونے لگا کہ یہ انسان کو دکھاتے ہوا کہ جان کو نہیں بتائی ہر نبی کے ساتھ کچھ ہوتے تھا یا ہر نبی کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بلند اور بڑا مقام عطا کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند و بالا مقام اتنا بلند و بالا مقام کہ آپ ملاقات کے بعد کی آئیں گے نہیں اور اس طرح سب سے بڑا بلند و بالا مقام کہ آپ کا عالم کے اسے تمام کیا نماز پڑھی اور آپ معاملہ کیا اور اس سے بڑھ گیا مقام جب ہم سبحان اللہ کی افراد پڑھتے ہیں 15 پارے کی جو ابتدائی آیات کو پڑھتے ہیں جن میں دو ایسے الفاظ ہیں جو قابل ذکر اور قابل غور ہے پہلی بات تو سبحان پڑھتے ہیں اگر کوئی پڑھتا ہے سبحان اللہ پڑھتا ہے یہ مانیے یہ سبحان اللہ جو ہے یہ تکرار ہے یہ تکرار کیوں آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کرنے کے بعد جب واپس آئے تو اس کے بعد جب بات یہ کہا کہ مانیے آپ نے سفر کیا تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا کہ سبحان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ دلیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاک ہے پاک دوسرا لفظ ہے بندہ جو ہوتا ہے وہ 2 کلو کا موٹا ہوتا ہے 2 کلو سے دلی بھی ہوتی ہے روزی ہوتی ہے جسم بھی ہوتا ہے روزی ہوتی ہے اور جسم بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے اندر کیا جسم جاتا ہے کیا آپ کے اندر جسم سفر کرتا ہے نہیں کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا کہ اب جو استعمال کیا گیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آپ ہونے کی ثابت یہ یہاں دوستوں آج کچھ تشریح یا پھر کچھ ایسے لوگ جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا کا واقعہ ہی نہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بات سے سوال کیا یہ انہیں کے بھائی بندو ہے یہ انہیں کے دوست ہیں جو اللہ رب العزت نے یہ 3 مقامات پر قرآن کریم کے ذریعے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج معراج کا جو سفر ہے دوستوں اس سفر معراج کے اندر اس معراج کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے ٹھیک ہے 1400 سال پہلے آپ نے سائنس دیکھی تھی ٹیکنالوجی دیکھی تھی لیکن آج بتائیے کہ
جب انسان دیکھتا ہے تو ممکن ہے جب آپ موبائل پہ کال کرتے ہیں تو کیا آپ کا موبائل امریکہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. آج انسان دیکھ کے بھروسہ کرنا چاہیے لیکن قربان جائیے ان صحابہ پر, قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے نہ کبھی صحیح سے کسی نہ ٹیکنالوجی میں کی تھی بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر آپ کا حضرت کے کہنے پر لبیک کہا قربان جائیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹے تو اپنی تجلیات میں ہمیں حامی نے کہا کہ میں رات میں مسجد حضرت علی کے ساتھ آسمانوں کا سفر کیا, میں اللہ رب العزت سے بات کی, کہا کہ آپ ان کو مکہ سے من کہیے, آپ اسی سے من کہیے کہ آپ نے سفر کیا. میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بتایا. ابو جہل نکلا, ابو جہل پکار کا ہوا نکلا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات کے اندر سب اپنا سفر کر جائیں. ابو جہل نے عادت کو جا کر کہا کہ اگر ایک شخص کہے کہ میں نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک مسجد اقصی سے لے کر اپنے رب سے ملاقات کر کے سفر کر کے میں نہیں مانوں گا, لیکن جب اس کی ابو جہل نے کہا کہ یہ بھی بات تمہارے اپنے نبی کہتے ہیں تو اور کہا کہ میرے نبی آپ کے ساتھ کیا کریں. دوستو یہاں سے بات احترام کی ہے, یہاں سے بات بھروسے کی ہے کہ حضرت ابو بکر کا جو ایمان تھا, حضرت ابو بکر کا جو ماننا تھا وہ یہ تھا کہ میرے نبی کا لفظ ہے, میرے نبی نے کہا تو میں کوئی کیوں نہیں کروں گا, میں کوئی چارہ نہیں کروں گا, میں کسی قسم کا شک نہیں کروں گا, بلکہ صرف لبیک کہوں گا کہ میرے نبی نے کہا ہے کیا کرنا ہے. اللہ رب العزت کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کو کہو کہ میں 50 نمازیں دی. 50 نمازیں دی گئی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ مہینے کے روزے بھی دیے گئے, وہ ہمارے ایک موضوع میں نماز کی کے سلسلے میں زیادہ سنتے ہیں. جب آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ کی قوم, آپ کی ملت بہت کمزور ہے, یہ بات نہیں کر پائے گی, 50 نمازیں نہیں پڑھ جائے پڑھ کہ آپ جائیے محمد اللہ سے صدا کیجیے, اللہ سے بلائی کیجیے تو اسی طرح یہ کریم نازل 9 بار 45 نمازیں معاف ہو گئی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں بات آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے حیا نہیں ہے. اس رب کی شان دیکھیے, اس نبی کا کرم دیکھیے کہ اس نبی کے کرم کی وجہ سے, اس نبی کے کرم کی وجہ سے آپ کو آج 5 نمازوں پہ 50 نمازوں کا ثواب ہے. اس سے بڑا کرم ہے. پھر بھی دوستو آدمی اسلامیہ کی سب سے بڑی مجبوری, سب سے بڑی کاہلی, سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ وہ آج 5 نمازیں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہے. میرے نبی نے کہا کہ یہ 5 بھی کیوں مان کر رہا مجھے حیا آتی ہے, اور آج ہم ایک نماز کی پابندی نہیں کرنے والے کیا صورت دکھائیں گے, کیا بات کریں گے بتائیں. ایک بوڑھا, ایک آج کل ایک نیا فیشن چل رہا ہے, ایک فیشن بنا ہوا ہے. جب کبھی بھی جاگنے کی رات آتی ہے, شب میراث آ جاتی ہے, کیا شب برات آ جاتی ہے, کیا شب قدر آ جاتی ہے, تو بڑی خطرناک باتیں پڑھنی چالو ہو جاتی ہے. تو کیا مزاج بنا رکھا ہے, یہ کیا مزاج ہے آپ کا جو کام آپ کے دن وقت کرنے کے لیے دیا گیا, آپ اس کام سے پڑھائی کیا کرتے ہیں, اور رات میں جا کر آپ ساری پچھلی زندگی کے بتائے ہوئے کے نام سے آپ جاتے ہیں. آپ کا دماغ پڑھنا غلط نہیں
ایک وقت آئے گا تو ہم نہیں جائیں گے اسی طرح کی عبادت، یہ نماز، یہ ذکر و اذکار، یہ آپ کی روح کی غذا ہے، آپ یہ بند کر دیں گے۔ اگر اس میں کافی ملیں گے تو آپ کی روح بھی شادی ہو جائے گا، آپ کی روح بھی ہو جائے گی، لیکن آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو سمجھے ہماری بات؟ پچھلے دنوں تھی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اولیاء اللہ کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خطیب صاحب کا کیا عقیدہ ہے، خطیب صاحب کیا ہے؟ تو یہ موقع ہے جس کا افراد ہے تعارف دے دو۔ میرا نام الیاس شمسی ہے، میرا تعلق مشاہد کرانے سے بھی ہے۔ میرے نام کی اگر آپ چاہیے دیکھنا چاہتے ہیں تو دربار یاد میں آپ کو ملے، میرے ماموں آ کے متوجہ ہے، بچپن سے میں اسی ماحول میں پلا رہا ہوں، لیکن میرا مزاج ہے، میرا مزاج آپ کو میٹھی گولیاں دے کے سلانے والا نہیں ہے، میرا مزاج آپ کو بھجوڑنے والا ہے۔ یقین مانیے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو نبی پر ایمان نہیں رکھتا، جو نبی پر ذکر نہیں کرتا، نبی پہ ضرور کرنے کا وہ نہیں، وہ ہم میں سے ہی ہے۔ لیکن پچھلے صبح میں کچھ جماعتوں کے سلسلے میں بات کی جو اس میں شک پیدا ہو گیا، وہ شک میں آپ سے کیونکہ میں نے آدھی بات نہیں کی اور آگے کی آدھی بات کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے آدھی سے آگے کی بات کی۔ ایک ایسی جماعت بھی ہے جس جماعت میں شریک ہونے والا پھر اگلی جماعت میں جاتا ہے، پھر اس جماعت سے نکل کر وہ سیدھا قادیانی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جماعت کا راستہ غلط راستہ ہے، بہتر ہے آپ پہلے جماعت میں جڑے رہیے، پھر آپ نہ کہنے والا ہوں۔ میں نے یہ بات کبھی نہیں کی کیونکہ کسی کو نہیں اٹھانے سے میری اصلاح نہیں ہو سکتی، کسی کو گالی دینے سے مجھے اجر نہیں ملتی، یہ طے شدہ بات۔ کسی کو نہیں اٹھانے سے اگر میں آپ کی طرف تکلیف بڑھاؤں تو چھوٹا 3 سے 4 روپے کی طرف ہے، کسی کا دامن دلانے کے پہلے تھوڑا بہت گنہگار ہوں، میرے اندر بھی خامیاں ہیں۔ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ میں بہت اچھا بھائی ہوں، میں بہت اچھا ہوں، اور اللہ کو جانتا ہے کہ میں کتنا بڑے سے پڑھا ہوں، میرے اندر کتنی خامیاں، میرے دامن پر کتنا کیچڑ لگا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں لوگوں کے اوپر کیچڑ اٹھانے کے بجائے آپ سے اصلاح کی بات کروں۔ بہتر ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی بات پہنچا دے تو بہتر ہے۔ دوستوں بات سے میرا نہیں چاہیے اسی شہر میں ناز کیا بچپن سے جو ہماری تربیت ہوتی آئی ہے اس جانے سے مدر دوڑا کرتی 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر کے بچے، حالانکہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب، 10 سے 11 سال کی عمر میں بچوں کو مارنے کی صحابہ آئے ہوئے مار نماز کے لیے بھیجا جائے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نے ان راتوں کو فیشنیبل بنا دیا، ہم نے ان راتوں کو کھلنے پھرنے کا ذریعہ بنا دیا، جبکہ یہ راتیں ہمارے ذکر و اذکار کے منتظر ہوتی ہیں، مسجد وغیرہ ہو جاتی ہیں، بازار کا منظر ہو جاتے ہیں، جا کر دیکھیے ہونے آواز ہو جاتی ہے، جا کر دیکھیے جاگنے کی پٹی پر لوگ کہہ رہتے ہیں، یقین معلوم ہو کے وہی رہتے ہیں جب اللہ کی رحمت انہی مسجدوں میں نازل ہوتی ہے، جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آپ بازاروں میں بازار میں کھانا ہلکے پر میرے ہی نبی کا قول ہے، میرے ہی نبی کا کہنا ہے کہ تم بازاروں میں بہت آباد کرو کیونکہ بازار میں کھانا ہلکے پر کی جانی ہے، اور یہی نبی کے لیے نسبت سے یہ جو رات بنائی جاتی ہے یہ راتوں میں ہم بازاروں کو آباد کرنے اور مسجدوں کو بھی رات کریں۔ دوستوں کی رات کی نسبت سے جو اہمیت دی گئی ہے اسی قرآن کی آیت میں، اسی قرآن کی آیت میں ایک مسجد حرام دوسرا مسجد اقصی کا ذکر آیا۔ مسجد حرام کو جانتے ہیں آپ کا مسجد اقصی کی بات کرو، مسجد اقصی آج جو ہے مسجد اقصی کے بعد آج وہاں پر کلب منائے جاتے ہیں، مسجد اقصی آج مسلمانوں کا مسجد ہے، یہی وہ مسجد اقصی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہی بیت المقدس کی بات ہے جو آج یہودی جانتے ہیں آپ بیت المقدس کے لیے یہ ہمارا دل اول تھا، یہ ہمارا دل اول تھا، اور یہی وہ مسجد تھی
لیے ایمان میں داخل ہے کہ کم سے کم آپ اپنے شاعر اسلام کی جو بنیاد ہے اسلام کے جو آپ کے ضرور ہم سے کم واقف کرو. اسی منزل افطار کے سامنے یہودیوں نے ایک سرخ گنبد بنائی ہے. دیکھا آپ نے کوئی دیکھیے اکثر کیلنڈر میں اور آپ کو انٹرنیٹ میں پتا تو لگا مل جائیں گے. اسی منزل افطار کے سامنے سرخ گنبد بنا کے اس گنبد کو وہ منزل افطار بچوں مسلمان سے واقف کیجیے اور وہ سرخ گنبد کو لے کر منزل افطار ایک بات ہے ڈپلیکیٹ اس کے سامنے ہوتے ہوئے کھڑا کر دیا. ضروری چاہتا نہیں کہ اس سے افطار ہو اور مسلمان چاہتا نہیں ہے کہ میرے نبی نے جہاں کا عبادت کی جو میرے اپنے میں ہوتا ہے میں حاصل کرتا. کم سے کم دوستوں ہم وہاں جا کر حاصل جو نہیں کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم آج کی طرح بیٹھ کے مسلمانوں کی بتا کے مسلمان کرتے ہوئے اور حاصل ہونے کے لیے دعا تو کریں. آپ کی دعا میں اثر اپنے رب کے سامنے رجوع ہو جائے گا. ضروری بات مسجد کا جو لفظ آیا ہے یہ مسجد ہمارا مرکز ہے. یہ مسجد ہمارا پرائم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بھی لے جایا جاتا. لیکن کیا وجہ تھی ان کے پیچھے کیا ان کی حد ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے جایا گیا اور وہاں سے جو سواری ہوئی سواری جا رہا ہے. میرے نبی کی دوسری شان ایک مقام سے جب انہوں نے کہا جہاں پہ سب دعا ہے کی کوئی اجازت نہیں ہے حضرت جبرائیل کو بھی اجازت نہیں ہے لیکن میرے نبی یہ میرے رب کا اور میرے نبی کا تعلق ہے. یہ میرے رب کی اور میرے نبی کی محبت ہے اور ایسے پیارے نبی کی محبت ہے. دوستوں وہاں پہنچے تو نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی آپ کو واقف ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اتنے کی بات کی تو ایک جھلک ایک تجربے نے سب کچھ صاف کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولے میرے نبی نے سبحان اللہ. یہ وہ میرے نبی کی شان ہے. دوستو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجایا گیا. آخر میں بھیجایا گیا اور ایسا بھیجایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے 1400 سال سے آج تک کی تاریخ میں جو سازشیں چلتی آ رہی ہے جو ہمارے اصل دشمن ہے وہ ہمارا اصل دشمن ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد کوئی ایک نبی آیا وہ گستاخ کو جھوٹا وہ غلام میں بتا دیا. اسے لوگ اپنا نبی تعلیم کرتے ایسے کئی ایسے پیدا ہوئے. پاکستان میں سے پردے کی تنظیم پرویزی تحریر چلتی ہے. یہ پرویزی اہل قرآن ہے. یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے. یہ ہمارے یہ بدعقیدہ ہے. دوستو اس کے بعد محبت کا تقاضا نہیں کہ میں جب کبھی نام آیا سبحان اللہ کہوں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں سبحان اللہ بھی کہوں میں کسی کو گئے لیکن سے بتا. یہ محبت کا تقاضا یہ میرا دوستو. اکثر ہمارا جو معاملہ جو بگڑتا ہے بعض جگہ ہم پیرانے کا مسئلہ دیتے ہیں بعض جگہ تکبیر کا مسئلہ دیتے ہیں اور وہ کا میں نے جب نبی کا نام آتا ہے تو وہ رکھتے ہیں. بتائیے کتنے لوگ جانتے ہیں جس کے پیچھے کیا تقریر ہوئی. کتنے لوگ جانتے ہیں بتائیے اس کے پیچھے کیا تقریر ہوئی. آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. یہ رات کی بات میں بتا دوں اختلاف کیجیے یا نہ کریے یا مان کے یا نہ مانے رات کی بات کہ جب کبھی نام محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یہ سموڈن کی ناموں کو لگاتے ہیں تو اسی نام کو ہم اسی زبان سے لا کر اور اسی کی برکت کو نکال کر اسی سے یہاں سے جو دعا ہمارے ہاتھوں کو لگتا ہے یہی ہمارے ہاتھوں تک نظر ہے. ہماری آنکھوں کی بھیتر ہوتی ہے یہ چیزیں جانیے. آپ اگر کسی پہ کام کرنا چاہتے ہیں کسی پہ اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو تدبیر کے ساتھ کریے لڑائی جھگڑے کے ساتھ.
یقین مانو اب تو نماز پڑھے گا نشانی اسی شاہی روانا میں اسی کارکار میں ایک کامل سنتیں تھی کتنے بتائیے کون کون سا ہمارا یہی تو وضو کر کے ابھی ہم لوگ نماز کے لیے آئے ہیں اگر کسی وضو کے اندر صرف پڑھائے تو آپ کے کیا ہے لیکن یہی کلی کرنا یہی ناک صاف کرنا یہی انگلیوں میں تلاوت کرنا یہی تو سنت ہے یہ ہے میرے محبوب میرے نبی سے میری محبت کا ثبوت کہ میں اپنے نبی کی تعلیم کو ہر جگہ کا مان کرتا ہوں ہر ایک آدمی کو پکڑ کر بتاؤ کہ اے میرے نبی کے اوپر نہیں اٹھانے والوں اے وہ لوگ جو نبی کے رسالت کے کام پہ انگلی اٹھا کے آپ کی شخص سے انگلی اٹھاتے ہو کم سے کم یہ تو بتا دو کہ تمہارا محبوب ہے سنت کے کام کو نہیں ہوتا ہے یہ علمی ہے یہ علمی ہے اسی شب معراج جو پیغام دیے گئے ہیں وہ پیغام میں سب سے پہلا پیغام اس نماز کے پیغام میں جو اس کی تمہید تھی جس کو ہم انگلش میں پریفیس کہیں گے وہ پریفیس تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور آپ کی شخص کو ثابت کرنا آپ کا تمام انبیاء کے سامنے ایسا انٹروڈکشن کروانا اس طرح سے تعارف کروانا یہ بتانا کہ بے شک یہ آخر میں آئے ہیں بے شک انہیں آخر میں بھیجا گیا لیکن جتنے شروع میں آئے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے اور ایک موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کو رش کا اسی واقعے میں آئے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رش کا موسیٰ علیہ السلام نے بڑا بڑا یہ سے کہہ دیا کہ مجھے آپ پسند کرتا ہے کہ آپ کی حکومت میری حکومت سے زیادہ رہتی ہے لیکن دوست یہ بات ذہن میں رکھیے وہ تمام انبیاء وہ تمام جتنے انبیاء موجود تھے یا دنیا میں جتنے نبی یا رسول آئے ہیں سب معصوم سب کے سب معصوم لیکن انہی انبیاء کی انہی نبیوں کے ماننے والے حکومتیں آج لڑ رہی ہے مار رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر قومیت کی لیے یہی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہی عیسائی ہے لیکن قربان جائے گا اللہ رب العزت نے ایک ایسا کامل ایمان ہم پر دے دیا اور یہ ایک لاسٹ میں ایسا آرڈر بھی دے دیا اب تمام شریعت منسوخ ہوتی ہیں آپ جس میں جا چاہیے کہ یہ سب شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے اب اگر آج بھی اگر کوئی ہوتی ہے ایمان رکھتا ہے کہ موسیٰ میرے نبی اور مجھے جنت میں جائیں گے تو نہیں جا سکتا اگر کوئی عیسائی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بھی میرے نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے نبی ہے اور میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں میں جنت سے جاؤں گا تو آج اس نے بھی نبی امتی کلمہ پڑھنا پڑے گا اسے بھی مسلمان ہونا پڑے گا کیونکہ اللہ کی طرف سے دیے گئے دین نہ یہودیت ہے نہ عیسائیت ہے بلکہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا گیا وہ اسلام اسی اسلام کو یہودیوں نے یہودیت بنا دیا اسی اسلام کو عیسائیوں نے عیسائیت بنا دیا لیکن اسی اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمدیت نہیں بنایا بلکہ اسی اسلام کو اسلام رکھا یہی محمد کا کہا ہے اور یہی مستقیم اور یہی جو سارا آج آپ ڈکشنری میں جا کر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کو محمدیت لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کو محمدیت لکھتے ہیں بے شک ہمیں خبر ہے کہ ہم محمد یہی ہیں ہم محمدی ہیں ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہی ہیں لیکن ہمارا دین اسلام دوستوں اس معراج کا پیغام نماز اس معراج کا دوسرا پیغام مسجد آباد کریں گے مسجدیں ویران ہو جائیں گی بازار آباد ہو جائیں گے تو یقین جانیے اللہ کی رحمتیں
اللہ کی نصرتیں ہم پر بالکل نہیں آئیں گی. تو یہ نبی کا حصہ آیا ہے. یہ نبی اسی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں, آج ہمارا ایمان کامی ہے, آج اللہ کی رحمتیں جو بھی چھوٹی چھوٹی انداز میں جتنی بھی ہم میں آ رہی ہیں, یہ وہی نبی کا کرم ہے جو ہمیں مل رہی ہے. اگر اس نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر, نبی کے بتائے ہوئے مرکز کو چھوڑ کر, ان نبیوں کو چھوڑ کر اگر ہم بازار آباد کریں گے تو یقین جائے دوستوں اللہ ایسے قوم کو لے آئے گا جو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مقدار کو بات ہوگا. یہی معراج کا میدان ہے اور یہی وہ عمل کی رات ہے. ادائے عمری کے بجائے روزانہ نمازوں کی پابندی کیجیے, کیونکہ نماز بھی مومن کی معراج ہے. نماز بھی مومن کی معراج ہے. اور معراج کو مسلمانوں میں سیڑھی کہا ہے. دوستوں یہی وہ چند باتیں تھی, یہی وہ چند گزارشیں تھی تو آپ سے کرنی تھی. انشاءاللہ دعا کریں.